السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر قرآن سے آج ہمارا دوسرا سبق ہوگا، جس میں ہم سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی اہمیت اور اس کے اسرار و معارف جو ہیں وہ بیان کریں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے مکمل نازل ہوئی۔ نمبر 2، یہ سورت قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے، سب سے بہتر سورت ہے، اور قرآن پاک کی یہ وہ سورت ہے جس کے سب سے زیادہ نام ہیں، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور یہ ام القرآن ہے۔ اسی سورت کو القرآن العظیم کہا گیا، اور اس کے اندر ہدایت و رہنمائی کے بیش بہا خزانے ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ جو ایک بندہ سادہ سے سادہ الفاظ میں اپنے رب کی کرتا ہے، اور اس صورت کے اندر ان تمام عقائد کا اور معاملات کا بیان آ گیا ہے، خلاصہ آ گیا ہے، جن کی قرآن سارے کا سارا ان کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ گویا کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کو سیکھ لے تو اس نے اجمالی طور پر سارے کے سارے قرآن کو سیکھ لیا، اس نے سارے کے سارے عقائد سیکھ لیے، اور اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یہ سورت کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی قرآن کو نہ پڑھا جائے، باقی قرآن کو بھی پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص سارے قرآن کو کما حقہ نہ پڑھ سکے، لیکن اگر وہ صرف سورہ فاتحہ کو ہی پڑھ لے، سمجھ لے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو احکام دیے ہیں تو انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی فلاح کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے یہی کافی ہے۔ تو یہ سورت قرآن پاک کی وہ سورت ہے کہ جس کے بہت زیادہ نام احادیث کے اندر آئے ہیں، اور اس سورت کے ناموں کا بہت زیادہ ہونا، کثیر تعداد میں ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورت بہت ہی عظمت والی سورت ہے۔ تو سب سے پہلے احادیث میں جو اس سورت کے نام آئے ہیں ہم ان کو بیان کرنا چاہیں گے۔ صحیح احادیث میں اس سورت کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، الصلاۃ ہے، سورۃ الحمد للہ رب العالمین ہے، سورۃ الحمد ہے، السبع المثانی ہے، القرآن العظیم ہے، ام القرآن ہے، اور ام الکتاب بھی آیا ہے۔ تو یہ اس سورت کے وہ نام ہیں جو صحیح احادیث کے اندر آئے ہیں۔ اور اب اس سورت کے بہت سارے فضائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، تو چند ایک احادیث جو اس سورت کی فضیلت میں مروی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو۔ یعنی اس فرشتے نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ پہلا نور یہ فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ ہے، اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے، سورہ فاتحہ کے لیے الگ سے دروازہ کھولا گیا، پھر الگ سے ایک فرشتہ اترا، اور وہ فرشتہ پہلے نہیں اترا تھا، وہ دروازہ پہلے نہیں کھلا تھا، اور اس نے آ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا
اور پھر اس فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی 2 نوروں کی، اور ساتھ یہ بات کہی کہ یہ آپ کو دیا گیا، صرف یہ آپ کا خاصہ ہے، یہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ تو اب ان بنیادوں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ایسی عظیم سورت ہے، اتنی عظمت والی فضیلت والی سورت ہے کہ ایسی سورت اس سے قبل جتنی کتابیں اور کلام نازل ہوئے ان میں نازل نہیں کی گئی۔ تو گویا کہ یہ قرآن پاک کی خصوصیات میں سے بھی ایک خصوصیت ہے کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں ایسی صورت موجود ہے کہ جو صورت صرف اور صرف قرآن پاک کا خاصہ ہے۔ قرآن پاک کے حصے میں یہ فضیلت آئی ہے کہ اس قرآن میں وہ صورت موجود ہے جو اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نازل نہیں فرمائی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا، یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو؟ پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ اب عظیم سورت ہونا اور بات ہے، بڑی سورت ہونا اور بات ہے۔ اب بڑی صورتیں تو اور بھی ہیں، سورہ البقرہ بڑی صورت ہے، آل عمران بڑی صورت ہے، لیکن یہ بڑی نہیں کہا، حجم کے لحاظ سے، آیات کے لحاظ سے نہیں کہا، یہ فرمایا کہ سب سے عظیم صورت، یعنی قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے سب سے عظیم صورت، عظمت والی صورت اگر کوئی ہے تو وہ سورہ الفاتحہ ہے۔ تو ابو سعید فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا، یعنی آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت سکھلاؤں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین ہی 7 مثانی ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے کئی نام بیان فرما دیے، ایک تو یہ الحمدللہ رب العالمین ہے، نمبر 2 7 مثانی ہے، نمبر 3 یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کو القرآن العظیم کہا گیا۔ اب قرآن العظیم جب کہیں تو اس سے تو سارے کا سارا قرآن ہی مراد ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اب یہی بات جو کل بھی بیان ہوئی، آج بھی بیان ہوئی ابتدا میں، کہ قرآن پاک کی یہ صورت مجمل طور پر سارے کا سارا قرآن ہے، یعنی قرآن پاک کے تمام جو بنیادی عقائد ہیں وہ سارے کے سارے اس صورت کے اندر سمو دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے اندر سمو دیے گئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اور در حقیقت یہ سارے کا سارا قرآن ہی ہے۔ جب اس کے مفاہیم اور معانی پر مزید ہم غور کریں گے تو یہ بات ہمیں سمجھ آتی چلی جائے گی اور یہ بات ہم پر کھلتی چلی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سورت کی ایک اور خصوصیت بیان فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہم دم کرنے کا گمان نہیں کرتے تھے، یعنی ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اس کو تو کوئی دم وغیرہ نہیں آتا ہے، لیکن وہ گیا اور اس نے دم کیا تو وہ جو سردار تھا جس کو سانپ نے ڈسا تھا وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، یعنی ان کا گمان تو صحیح تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ پھر میں نے کیا دم کیا؟ تو اس نے کہا میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا۔ اب ام الکتاب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا۔ ہم نے کہا جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں
ہم کچھ نہ کرو، یعنی جو بکریاں وغیرہ ملی ہیں نا، ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو کہ ان میں سے ہم کھائیں یا ان میں سے ہم نہ کھائیں۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ تو اس سے پتہ چلا یہ صورت کیا ہے، یہ دم کی صورت بھی ہے۔ لہذا اب سانپ نے کاٹا ہو، سانپ کا زہر چڑھ چکا ہو، اور بعض روایات میں تو آتا ہے کہ اس کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا، تو اب زنجیروں سے باندھا ہوا شخص، سانپ کا ڈسا ہوا شخص جو پاگل پن کی حد تک کو پہنچ جائے، اور اگر اس پر سورہ فاتحہ کا دم کیا جائے تو اللہ رب العالمین سانپ کے زہر کا اثر زائل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پاگل پن کو ختم کر کے اس کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کس قدر بڑی بات ہے۔ آج ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں، بہت سارے امراض میں مبتلا ہیں، بہت سارے دکھ اور تکلیفیں ہیں۔ لہٰذا ہر وہ شخص جس کو کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، وہ شخص سورہ فاتحہ کو پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے، اللہ رب العالمین اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور دلیل اس بات کی یہ واقعہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے ابو سعید اور ان کے ساتھیوں کے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، تو 30 بکریوں کی شرط لگائی کہ اگر 30 بکریاں دو گے پھر ہم دم کر دیں گے، وگرنہ ہم دم نہیں کریں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، خارجہ بن سلط کے چچا بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے، تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو صحابی کہتے ہیں، میں نے اسے فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب نام کون لے رہے؟ صحابی رسول لے رہے، کہ فاتحۃ الکتاب کے ساتھ دم کیا، یعنی سورہ فاتحہ کا دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بکریاں لے لو، مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے تم نے تو حق دم کے ساتھ کھایا ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ دم بھی کیا جا سکتا ہے اور پاگل آدمی کو اللہ شفا دے سکتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن پڑھ کر دم کیا جائے تو اس کی اجرت بھی لی جا سکتی ہے، اور قرآن پڑھانے کی اجرت بھی لی جا سکتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس سے معلوم ہو رہی۔ اور دوسری بات جو اصل بات ہے، جو اصل ہمارا موضوع، وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کو پورے ایمان کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ سورہ فاتحہ کو سمجھ کر کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تحمید ہے، تمجید ہے، ثنا ہے، بزرگی ہے، عقیدہ توحید ہے، صراط مستقیم کی طلب ہے، اور جو گمراہ لوگ تھے یہود و نصارہ ان سے پناہ مانگی گئی ہے، تو ان تمام چیزوں کو اللہ کے سامنے بیان کیا جائے اور پھر اس بندے پر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ انسان کے بدن کے لیے بھی شفا ہے اور انسان کی روح کے لیے بھی شفا ہے۔ بدن اور روح دونوں کے لیے اس میں شفا موجود ہے۔ جیسا کہ کل کے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ انسان کے 2 حصے، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ تو بدن کی بھی ضروریات ہیں اور روح کی بھی ضروریات ہیں۔ بدن بھی بیمار ہوتا ہے اور یہ خوراک کی بھی اس کو طلب ہوتی ہے، ایسے روح بھی بیمار ہوتی ہے، تندرست ہوتی ہے اور اس کی بھی غذا ہے۔ اب روح کی غذا قرآن پاک ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اور بدن کی غذا یہ خوراک وغیرہ ہے۔ تو لہذا سورہ فاتحہ سے اللہ تعالیٰ بدن کو بھی شفا عطا فرماتا ہے اور انسان کی روح کے روگ بھی اللہ دور کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ یعنی جس شخص نے کوئی نماز پڑھی، فرض نماز پڑھی، نفل نماز پڑھی، سنت پڑھی، فرض کفایہ پڑھی،
وہ اکیلے نے پڑھی، وہ جماعت کے ساتھ پڑھی، کوئی بھی نماز پڑھی اور اگر اس نے اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ یعنی نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تمجید یعنی بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ یعنی جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے اس بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ شخص سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ اب اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوا کہ صلاح کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے، اور جو بندہ نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ تو لہذا ان تمام احادیث سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے مراتب میں فرق ہے، ان میں سے بعض سے افضل ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی جو مختلف صورتیں ہیں نا، ان کے اندر بھی اللہ پاک نے درجات رکھیں۔ اللہ پاک نے ہر صورت کو کوئی نہ کوئی خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن پاک میں اگرچہ بہت سی صورتیں ہیں اور آیات کے اعتبار سے وہ زیادہ آیتوں والی صورتیں ہیں، مگر سب سے عظمت والی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیتوں میں، قرآن پاک کی صورتوں کی آیات میں سے سب سے عظمت والی عظیم آیت آیت الکرسی ہے، ایسی تمام صورتوں میں سب سے عظمت والی صورت سورہ فاتحہ ہے۔ اور اس صورت کا نام فاتحہ اس لیے ہے کہ اس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے، کتاب کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سے نماز کا بھی آغاز ہوتا ہے، قرات کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی میں کہتے ہیں فاتحۃ کل شیء اولہ، ہر چیز کا فاتحہ اس کے اول کو کہتے ہیں۔ تو لہذا قرآن پاک کا اول کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، تو اس سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن پاک کے تمام مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو ابتدا میں لکھ دیا گیا کہ پہلے اس کو ایک خلاصہ تمہارے ذہن میں آ جائے اور پھر اس کی تفصیل سارے قرآن میں بیان کر دی جائے گی۔ لہذا اب سورہ فاتحہ کے اندر سارے کے سارے مضامین اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس کی ایک تفصیل ذرا آپ سنیے کہ اس کے نام، سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب، القرآن العظیم اس لیے ہے کہ اس میں مختصر طور پر قرآن مجید کے تمام بنیادی مضامین آ گئے ہیں، باقی قرآن ان کی تفصیل ہے۔ چنانچہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال، اس کی حمد، ثنا اور تمجید آ گئی ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزرا ہے۔ اور پھر یوم الدین میں آخرت، ثواب و عذاب اور وعدے اور وعید کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد میں بندوں کو ایک اللہ سے مانگنے، اسی کے سامنے عاجزی کرنے، اپنی تمام عبادات زبانی ہو یا بدنی یا مالی، اسی اللہ کے لیے خاص کرنے اور اس اللہ تعالیٰ کو ہر شریک سے پاک کرنے کی تعلیم ہے۔ اسے توحید الوہیت کہتے ہیں، تمام پیغمبر اسی کی دعوت دیتے تھے۔ اب یہ ایاک نعبد، ویسے تو یہ 2 لفظ ہے، ایاک ایک لفظ اور نعبد دوسرا لفظ،
لیکن ان دو لفظوں کی کیا وسعت ہے، کیا گہرائی ہے، ان کے اندر کیا خزانے چھپے، کیا اسرار و معارف ان کے اندر موجود ہیں، تو تمام عبادات زبانی ہو یا بدنی یا مالی، وہ سب کی سب اللہ کے لیے خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شریک سے پاک ہے۔ یہ تمام مفاہیم اور تمام معانی اور یہ تمام عقائد ان دو لفظوں کے اندر آگے۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ایاک نستعین جب بندہ کہتا ہے تو اس میں بندہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کرنے، اسی پر توکل کرنے اور عبادت اور دوسرے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگنے کی اس کے اندر تعلیم ہے۔ انسان اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں تجھی پر توکل کرتا ہوں، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور تمام معاملات میں اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، کہ اگر اس کی مدد نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسے استعانت کہتے ہیں۔ اور الصراط المستقیم میں شریعت کے تمام احکام، پورا اسلام اور پورا قرآن شامل ہے۔ اور اہدنا میں یہ جو لفظ ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا میں زندگی کے ایک ایک لمحہ میں راہ راست پر چلنے، آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے۔ انعمت علیہم میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے، اور ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب ہے تاکہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ اور لفظ المغضوب علیہم میں یہود اور ان تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے، اور لفظ الضالین میں نصارہ اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو راہ راست سے بھٹک گئے، اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کی تلقین ہے تاکہ ان کے ساتھ جہنم میں جانے سے بچے رہیں۔ ان 7 آیات میں قرآن مجید کے مزید مضامین کا ذکر ہر آیت میں وہ آ گیا ہے۔ اور اس سورت کا نام صلاۃ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 برابر حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، تو لہذا اس کو صلاۃ کہا گیا۔ تو معلوم ہوا جو صلاۃ یعنی جو نماز اس صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر ہو وہ صلاۃ نماز ہی نہیں، جیسا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ پورے قرآن کے اسرار و معارف سورہ فاتحہ میں، اور فاتحہ کے اسرار بسم اللہ کی با میں، اور بسم اللہ کے اسرار اس کی با میں، اور با کے اسرار اس کے نقطے میں آگے، مگر سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کے مضامین آ جانے کا یہ مطلب درست نہیں۔ یہ لوگ دراصل اب ایک با پہ اٹک جائیں گے، ایک با کے اندر ہی سارا کچھ ہے، لہذا یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ لوگ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اور در حقیقت یہ قرآن پاک سے اعراض کرنے، قرآن پاک کو نہ پڑھنے کا یہ ایک ہیلا اور بہانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن دیا ہے تو ہم پورا قرآن پڑھیں، لیکن صرف با کے اوپر بیٹھ جانا اور با کے اندر ہی غوطے لگاتے رہنا اور با کے اسرار و رموز کو ڈھونڈنا اور باقی سارے کے سارے قرآن کو چھوڑ دینا، نہیں بھائی۔ سورہ فاتحہ کے اندر اجمال ہے اور باقی قرآن اس کی تفصیل ہے، تو تفصیل سے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اللہ نے کس کا حکم دیا، کس سے منع کیا ہے، ہم عبادات کیسے کریں، حج کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے دیں، اور معاملات کو کیسے اپنائیں۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات تو قرآن پاک میں، یہ صرف با کے اندر تو نہیں ہے، اس لیے پورے قرآن کو ہی پڑھنا چاہیے۔ اب ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ جو بات بار بار بیان ہو رہی ہے کہ سورہ فاتحہ اجمال ہے، مختصر ہے، اور سارا قرآن اس کی تفصیل ہے، اس کی توضیح اور تشریح ہے۔ تو قرآن پاک میں تو 114 صورتیں، تو اب ان 114 صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ فاتحہ، تو اس کے علاوہ ہو گئی 113 صورتیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ اجمال ہے، سورہ فاتحہ اجمال ہے، تو باقی 113 صورتیں ہیں، تو ان 113 صورتوں میں اور اس صورت کے درمیان تعلق کیا ہے، ربط کیا ہے، تو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا دوسری صورتوں سے تعلق۔ پہلی بات یہ ہے
کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق، پرورش اور حفاظت، جو آیت ہے نا رب العالمین اور الرحمن الرحیم، اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور نمبر 2، توحید کے متعلق تمام قرآنی آیات جو ہیں، قرآن پاک میں جو توحید کے متعلق جتنی آیات ہیں وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت آ جاتی ہیں۔ اور نمبر 3، داؤد علیہ السلام کے واقعہ میں اور دوسرے تمام مقامات میں عدل و انصاف کا ذکر ہے، اور وہ عدل و انصاف کا ذکر مالک یوم الدین کے تحت ہے۔ اور نمبر 4، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ایاک نعبد کے تحت، اور ان کی اور تمام انبیاء کی دعائیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت ہے۔ اور نمبر 5، حضرت ایوب علیہ السلام کی شفا، یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے نکلنا، یونس علیہ السلام کی نجات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں محفوظ رہنا، حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کا ملنا وغیرہ سب الرحمن الرحیم کے تحت ہیں۔ اور نمبر 6، ایماندار اور متقی لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کا نیک انجام آخری آیت کے تحت ہیں۔ اسی طرح بدکار اور سرکش لوگوں کے احوال و واقعات اور ان کا انجام بد بھی اسی آیت کے تحت ہے۔ اسی کے مطابق دوسری تمام آیات و واقعات کو سمجھ لیں۔ اور نمبر 7، شیطان کا تکبر، شیطان تکبر کے باعث وہ دھتکارا گیا، تو شیطان کا تکبر کے باعث دھتکارا ہوا ہونا المغضوب علیہم کے تحت ہے۔ تو اب یہ صورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے، مگر اس صورت کو قرآن پاک میں کے شروع میں بیان کیا گیا۔ نماز کے شروع میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ ہم فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو اب یہ صورت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے، مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ یوں کہیں، یعنی کہ جب وہ اللہ کے سامنے دعا کریں، التجا کریں، چونکہ انسان کو تو مختلف مشکلات، پریشانیاں، حاجات و ضروریات پیش آتی رہتی ہیں، اور پھر وہ اپنی ان مشکلات و حاجات اور ضروریات کے سامنے کس کے سامنے دامن پھیلائے گا، کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، کس کے سامنے وہ عرض گزار ہوگا؟ یقیناً اللہ کے سامنے۔ تو اب اللہ رب العالمین وہ بادشاہ ہے، اس کائنات کا خالق و مالک ہے، رب العالمین ہے۔ تو اب اس اللہ کے سامنے کیسے عرض کی جائے، کیسے درخواست کی جائے، کیسے دعا مانگی جائے؟ اس کے ادب و آداب کیا ہیں؟ پوری دنیا میں بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، ان بادشاہوں سے مخاطب ہونے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے۔ لوگ خاص طریقے کے ساتھ جھکتے ہیں اور خاص انداز سے سلام بجا لاتے ہیں۔ تو یہ بادشاہوں کے طور طریقے ہو گئے، لیکن جو اس کائنات کا شہنشاہ ہے اللہ رب العالمین ہے، مالک کل ہے، خالق دو جہاں ہے، رب العالمین ہے۔ تو جب بندہ اتنی بڑی ذات کے سامنے وہ کھڑا ہو، اپنی جھولی پھیلائے، اللہ کے سامنے عرض کرے، تو وہ اپنی زبان سے کیا بولے، کیسے بولے، اس اللہ کی حمد و ثنا کیسے کرے، اس اللہ کی تعریف و توصیف اور تحمید و تمجید اور اس کی تکبیر اور بڑائی کیسے بیان کرے؟ تو یہ انسان اگر خود سوچتا، اپنی طرف سے وہ الفاظ لکھتا، تو شاید وہ حق ادا نہ ہوتا۔ تو اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے خود ایک کلام نازل فرما کر ہمیں تعلیم دے دی کہ جب تم نے مجھ اللہ کو پکارنا ہو، میرے سے ہم کلام ہونا ہو، مجھ سے کچھ مانگنا ہو، میرے سامنے جھولی پھیلانی ہو، ہاتھ اٹھانا ہو، بھلے تم رزق مانگو یا اولاد مانگو، عافیت مانگو یا صحت مانگو، تم حکومت و سلطنت مانگو یا عزت و بڑائی مانگو، کچھ مانگو، تو تم اس طرح میرے سامنے آ کر التجا کرنا، فریاد کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ بندوں نے اپنے مالک سے، بندوں نے اپنے رب سے کیسے مانگنا ہے۔ تو یہ صورت اگرچہ اللہ کا کلام ہے، مگر یہ بندوں کو سکھانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ وہ یوں کہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ گزشتہ حدیث میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ بندہ یوں کہتا ہے تو اللہ یہ فرماتا ہے۔ اس میں بندے کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا اور تمجید کی جائے، پھر اللہ سے اس کا بندہ ہونے کا تعلق کا ذکر کیا جائے اور اپنی بندگی کا وسیلہ پیش کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہو اصل مقصد کا سوال کیا جائے، جو صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال ہے، جس سے اہم کوئی سوال نہیں۔ اس لیے بعض اہل علم نے اس صورت کا نام ایک اور رکھا تعلیم المسئلہ، تعلیم المسئلہ، کے سوال کرنے کی تعلیم۔
یعنی مانگنے کا طریقہ سکھانے والی صورت، یعنی کہ یہ صورت نازل کر کے اللہ نے ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر کرم اور فضل ہے کہ اللہ پاک سکھاتا ہے کہ تم مجھ سے ایسے مانگو گے تو میں تمہیں دے دوں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، خطا ہونے کے بعد آدم تو شرمندہ تھے، بہت شرمندہ تھے، اور انہوں نے پھر یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ مجھ سے خطا تو ہو گئی ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے سیکھے کلمات، کس سے؟ اللہ سے سیکھے۔ تو گویا کہ اللہ نے سکھائے اور آدم نے سیکھے، پھر آدم نے وہی لفظ بولے، وہی کلمات کہے، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو اسی لیے تمام چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ مال ہے، وہ دولت ہے، وہ اولاد ہے، وہ عزت ہے، وہ رزق ہے، کچھ بھی ہے، اس کے خزانے سب کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ تو لہذا اب اللہ کے پاس خزانے ہیں تو بندہ ان میں سے کچھ مانگتا ہے، تو اب اس کو تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو لہذا اب اللہ نے اس کو خود سکھا دیا کہ تم اسے ایسے ایسے مانگنا، پھر میں تجھے عطا کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت چھلک رہی ہے۔ اور پھر بعض لوگ زندہ یا فوت شدہ لوگوں کے نام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے سے یا واسطے سے یا بحرمت فلاں میری دعا قبول فرما۔ تو یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ بدعت ہے اور قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ان بزرگوں کا نام لیا جائے تو وہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، تو یہ شرک ہے جن میں مشرکین عرب مبتلا تھے، اور اس کی دلیل قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سورہ یونس پڑھ لیں، سورہ زمر پڑھ لیں۔ تو لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو لہذا سورہ فاتحہ کو سیکھو اور باقی یہ سارے غلط طریقے سیکھ دو، ان کو چھوڑ دو۔ تو صحیح وسیلہ، اگر وسیلہ ہی پکڑنا ہے تو پھر صحیح وسیلہ پکڑو۔ وسیلہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جائز اور حلال وسیلہ ہے، ایک ناجائز اور حرام وسیلہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ناجائز اور حرام وسیلہ ہے وہ اپناتے ہیں۔ صحیح وسیلہ جو ثابت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، یا اپنے کسی صالح عمل کے وسیلے سے دعا کرنا ہے، جیسا کہ ایاک نعبد میں ہے، اور جیسا کہ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 193 میں ہے۔ ایمان لانے کے وسیلے سے دعا کی گئی ہے، اور غار والے 3 اصحاب نے اپنے اپنے خالص عمل کے وسیلے سے دعا کی۔ یہ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ 3 لوگ تھے، غار میں پھنس گئے، ایک پتھر لڑکتا ہوا غار کے منہ پر آ گیا، اور اب اس کے ہٹنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ تو اب ان کو تو یقین تھا کہ ہم مر جائیں گے، تو لہذا اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ بس ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ ہم اللہ سے دعا کریں۔ اور اللہ سے دعا کیسے کریں؟ ہر ایک نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے اور اس عمل کے وسیلے سے دعا کریں گے جو زندگی میں تم نے خاص اللہ کے لیے کیا تھا، تو اللہ کو ہم اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیں گے۔ تو ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا کہ یا اللہ تو جانتا ہے، ایک بندہ میرے پاس آیا تھا، اس نے میرے پاس مزدوری کی تھی، طے ہوا تھا میں تجھے اتنے پیسے دوں گا تو یہ کام کرے گا، لیکن شام کا وقت ہوا تو میرا اسے جھگڑا ہو گیا اور بغیر مزدوری لیے چلا گیا۔ میں نے اس کے پیسوں سے ایک گائے خریدی، یا بعض روایت میں بکری خریدی، اور پھر میں اس کو پالتا پوستا رہا، اور پھر اس نے بچے دیے، پھر اور بچے دیے، تو لہذا اس کی نسل بڑھتے 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 ایک ریوڑ بن گیا۔ اور کچھ عرصے بعد وہ شخص آیا اور اس نے کہا بھی فلاں وقت میں نے تیرے پاس ملازمت کی تھی اور شام کو میں اپنی اجرت لیے بغیر چلا گیا تھا، تو لہذا اب مجھے تو میری اجرت دے دے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اس سے کہا کہ یہ بھائی ساری گائیاں اور یہ بکریاں تیری ہیں، ساری کی ساری لے جا۔ اس نے کہا تھا بھائی تو مجھ سے مذاق کیوں کرتا ہے، بھائی میں نے تو مزدوری لینی ہے، تو کہہ رہے ساری بکریاں میری ہیں، ساری گائیاں میری ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ ساری کی ساری تیری ہیں، کیونکہ میں نے تیری اس تنخواہ سے ایک خریدی تھی اور اس میں اللہ نے برکت ڈال دی، تو پھر یہ ساری اس سے ہو گئی، یہ ساری تیری۔ یا اللہ تو جانتا ہے اس بندے نے ایک گائے تک میرے لیے نہیں چھوڑی، ایک بکری تک نہیں چھوڑی، ساری ہی لے گیا۔ تو یا اللہ یہ میں نے عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو یا اللہ اس غار کے پتھر کو ہٹا دے، ہمیں نجات دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ بندہ دعا کر کے ہٹا، وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، ایک طرف ہو گیا، وہ پتھر غار کے منہ سے پتھر تھوڑا سا ایک طرف ہو گیا۔ دوسرے بندے نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں بکریوں کا چرواہا ہوں، اور میں بکریاں ایک دن چراتے چراتے دور چلا گیا، اور پھر میں رات لیٹ گھر آیا
تو میرے ماں باپ سو چکے تھے اور میرا طریقہ یہ تھا کہ میں بکریوں کا دودھ دوہتا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو پیش کیا کرتا تھا، لیکن آج تو میرے ماں باپ سو گئے تھے اور میرے بچے بھوکے تھے، تو دودھ تو میں نے دوہا، لیکن وہ پیالہ لے کر میں کھڑا ہو گیا اپنے ماں باپ کے سرانے، حالانکہ بچے میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ رہے تھے کہ ہمیں دودھ پلاؤ ہمیں دودھ پلاؤ، لیکن میں نے دودھ نہ پلایا کہ پہلے اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا، لیکن ماں باپ سوئے ہوئے تھے، میں نے ان کو جگایا بھی نہ، اس لیے کہ بڑھاپے میں نیند بڑی مشکل سے آئی ہوگی، اگر آنکھ کھل گئی ہو سکتا ہے دوبارہ نیند ہی نہ آئے، تو لہذا میں ان کے آرام میں نے خلل نہیں ڈالا، دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا اس نیت کے ساتھ کہ جیسے ہی ان کی آنکھ کھلے گی تو میں ان کو دودھ کا پیالہ پیش کر دوں گا۔ تو یا اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے اللہ اس غار کے پتھر کو ہٹا دے اور ہمارے نکلنے کا راستہ بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے وہ پتھر اور سرکا دیا۔ اب تیسرا بندہ جو تھا اس نے عرض کی کہ اے اللہ تو جانتا ہے ایک عورت تھی اور اس کی مجبوری تھی، وہ کوئی پیسے وغیرہ لینے میرے پاس آئی تھی، لیکن میں نے اس سے کہا پیسے تب دوں گا پہلے میں تیرے ساتھ زنا کروں گا، وہ پتہ نہیں لاچار اور مجبور عورت تھی، وہ مان گئی اور وقت مقرر ہو گیا کہ میں فلاں وقت تجھے پیسے دوں گا اور تو میں تیرے ساتھ زنا کروں گا، پھر وہ وقت مقررہ پر آ گئی، پھر میں اس کے ساتھ زنا کرنے لگا، تو اس نے مجھے کہا اتق اللہ، تو اللہ سے ڈر جا، یہ کام تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اے اللہ میں نے اس وقت تیرا ڈر اختیار کیا اور میں نے اس وقت گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا، اے اللہ میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ کام پسند ہے اللہ اس غار کے پتھر کو ہٹا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غار کا پتھر ہٹ گیا۔ اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ جائز وسیلہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال کو پیش کرے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوگی فوراً کہ دعائیں کس قدر جلدی قبول ہوتی ہیں، اور وہ اللہ پھر پتھروں کو ہٹاتا ہے نا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، آج ہم بھی بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں، ہماری زندگی میں بہت سارے پتھر ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری تکلیفیں ہیں، بہت سارے کام ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں ہو رہے۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں آئیے اور اللہ کو اپنے اچھے اچھے کاموں کو وسیلہ دیجئے کہ اللہ میں نے یہ کام تیرے لیے کیا تھا، اپنی زندگی میں نظر دوڑاؤ اور اپنے اعمال کا جائزہ لو، چھاننی لگاؤ ذرا، اور پھر دیکھو کیا آپ نے اللہ کے لیے کوئی کام کیا، پھر اس کام کو بطور وسیلہ اللہ کے سامنے پیش کر دو کہ اللہ یہ میں نے کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ اس کام کے وسیلے سے میری مشکل کو دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والا ہے۔ اس اللہ نے تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا جب میرے بندے تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں تو ان سے کہہ دیجئے انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، وہ جب بھی مجھے پکارے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور میں ان کے بہت قریب ہوں، اور کتنا قریب ہوں۔ دوسری آیت میں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شاہ رگ اس کو کہتے ہیں جو خون کی بڑی نالی ہیں، ان کو شاہ رگ کہتے ہیں۔ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم اس کو نہیں پکارتے، ہم ان کو پکارتے ہیں جو مردہ ہیں، جو قبروں میں پڑے ہیں، جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، جو پتھر ہیں، جو مزارات ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں۔ اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہم اللہ سے لو کیوں نہیں لگاتے؟ ہم اللہ کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ جھولی کیوں نہیں پھیلاتے؟ تو لہذا سورہ فاتحہ میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ سے ایسے مانگو، باقی سب سے تعلق توڑو اور اس مالک سے تعلق جوڑو، باقی سب کو چھوڑو اور اس کے سامنے آ کے جھولی پھیلاؤ اور اس کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے بندے اس سے آ کر دعا کریں، اللہ سے فریاد کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کو یہ پسند ہے۔ تو جب تم اللہ کی پسند کا یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جھولیاں بھر دے گا، یا تو وہی چیز تمہیں دے دے گا، اگر وہ نہ دی تو اس سے بہتر چیز تمہیں دے دے گا، اگر تمہیں کوئی بہتر چیز بھی نہ دی، وہ بھی نہ دی، تو تمہاری دعا کو اللہ تمہارے لیے جمع کر لے گا اور قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور قیامت کے دن جب اللہ تمہاری دعا کا بدلہ تمہیں دے گا تو انسان شاید کہے گا
کاش میں دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، آج ہوتی۔ اس کا مطلب اللہ کے سامنے کی ہوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ جو لوگ بتوں کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعا تو قبول ہونی نہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن وہ ضائع ہو جائے گی، الٹے وہ مجرم بن جائیں گے، مشرک بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر مت جاؤ۔ اور ایک اور بات آپ کو میں یہاں سمجھا دوں، ایک سوال ہے، وہ یہ سوال یہ ہے کہ آپ ایمانداری سے بتائیے، سوچ سمجھ کر بتائیے، اپنے آپ سے پوچھئے، کیا انسان کی کوئی ایسی ضرورت ہے جو انسان کی ضرورت ہو، کوئی چیز انسان کو چاہیے اور وہ اللہ کے پاس نہ ہو، اللہ وہ نہ دے سکتا ہو؟ کیا ایسا ہے؟ یقیناً آپ کا جواب نفی میں ہوگا کہ نہیں ہے۔ تو پھر دوسرے جو لوگ ہیں، جن کو لوگ پکارتے ہیں، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، جن کے پاس جاتے ہیں، جن کے نام کا وسیلہ پکڑتے ہیں، مالا جپتے ہیں، کوئی یا علی مدد کہتا ہے، کوئی یا غوث دستگیر مدد کہتا ہے، کوئی فلانی سرکار مدد کہتا ہے، کوئی فلانی سرکار مدد کہتا ہے، ایمانداری سے بتاؤ ان کے پاس وہ تمام چیزیں ہیں؟ اللہ پاک نے ان کو وہ دی ہوئی ہیں؟ ہمارا جواب ہوگا نہیں دی ہوئی۔ مثال کے طور پر بہت سارے مسلمان کہتے ہیں یا علی مدد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارتے ہیں، لیکن بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تھے، کیا وہ ان کے خلافت کے دور میں حالات خراب نہیں تھے؟ کیا وہ حالات کو ٹھیک کر پائے؟ حالانکہ وہ ٹھیک کرنا چاہتے تھے لیکن ٹھیک نہیں کر پائے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم نے، اس ظالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب وہ وار کرنے کے لیے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے خنجر مارے اور آپ کو شہید کر دیا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بچا سکے؟ اور نمبر 3، میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ معصوم بچے اور عورتیں، ان پر ظلم ہو رہا تھا، کیا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے آئے؟ اور کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے، کیا انہوں نے یا علی مدد کا نعرہ لگایا؟ بتائیے ان کے سب کے جواب کیا ہیں؟ وہ تو خود محتاج تھے، ان کو خود مدد کی ضرورت تھی، وہ اپنی ذات کا دفاع نہ کر سکے، اپنے خاندان کا دفاع نہ کر سکے، اپنے دور حکومت میں اپنے معاملات کو پوری طرح کنٹرول نہ کر سکے، تو پھر وہ مشکل کشا کیسے ہوئے جو اپنی مشکلات دور نہ کر سکے؟ اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور میں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، حضرت علی تو مشکل کشا ہے، حضرت علی تو الہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری اس کے اندر موجود ہے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کچھ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گرفتار کرنے کا حکم دیا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ پھر ان کو گرفتار کر کے جب لایا گیا، پھر آپ نے ان سے کہا توبہ کر لو، توبہ کر لو، اپنی اس عقیدے سے توبہ کرو کہ میں الہ نہیں ہوں، میں مشکل کشا نہیں ہوں، مجھ سے دعا نہیں مانگو گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، ہمارے تو آپ ہی مشکل کشا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور میں انہوں نے آگ جلوائی، آگ جلوا کر ان کو زندہ جلا دیا۔ اس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف تھے کوئی ان کو مشکل کشا حاجت روا کہے۔ تو اس لیے صرف اور صرف مشکل کشا حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، خزانے بخشنے والا، اولاد دینے والا، مدد کرنے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ تو جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں سب سے تعلق توڑتا ہوں اور ایک اللہ سے تعلق جوڑتا ہوں۔ تو لہذا اب یہ سورہ دم ہے، اور دم کے پیچھے بات گزر گئی۔ پھر لوگوں کے اپنے اپنے مشاہدات ہیں۔ ہمارے استاد ہیں حافظ عبدالسلام بن محمد، انہوں نے ایک اپنا واقعہ اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ میری ہمشیرہ تھی اور وہ ٹانگ سے معذور تھی اور بیساکھی کے سہارے سے وہ چلا کرتی تھی، اور اس کی تندرست ٹانگ بھی آہستہ آہستہ بیکار ہونے لگی۔ سارے گھر والے سخت مصیبت میں پھنس گئے۔ میرے والد صاحب کو ایک عالم نے یہ بتایا کہ سورہ فاتحہ کا دم کرنے کی تاکید کی، اور انہوں نے دم کرنا شروع کیا۔ تو فرماتے 13ویں دن ہمشیرہ دیوار کے سہارے سے ٹانگ پر کھڑی ہو گئی، اور پھر اس کی ٹانگ بالکل درست ہو گئی۔ تقریباً 40 برس ہو گئے، وہ فرماتے 40 برس ہو گئے، آج تک وہ بیساکھی کے ساتھ اس ٹانگ پر چلتی پھرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 2-3 دفعہ نہایت سخت بیماری پیش آئی، علاج کے ساتھ ساتھ گھر والے سورہ فاتحہ کا دم کرتے رہے۔
اگرچہ کچھ مدت لگی مگر اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، ایک ہمارے استاد ہیں، ان کی ٹانگ میں گھٹنے میں شدید درد تھا، تو ان سے جب حال حوال پوچھے گئے تو انہوں نے کہا کہ اب میری ٹانگ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ظاہری بات ہے سائل نے پھر سوال کیا جی کیسے ٹھیک ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی ٹانگ پر گھٹنے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو اللہ پاک نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ تو آج ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن سورہ فاتحہ سورۃ الشفا ہے، یہ سورہ دم ہے۔ جس کے جسم میں زہر چلا گیا، زہر پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس زہر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ جو بندہ پاگل پن کی حد کو پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے پاگل پن کو دور کر دیتا ہے۔ تو لہذا یہ سورت بہت ہی عظیم سورت ہے۔ اس کے بعد ہے، یہ تو اس سورت کی فضیلت ہوئی، تو سورت کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ادب سکھلایا، بسم اللہ کے ذریعے سے ادب سکھلایا کہ اپنے تمام کاموں اور اہم مواقع سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات عالیہ کا ذکر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی تمام مخلوق کو طریقہ سکھایا کہ اپنی گفتگو کا آغاز، اپنے خطوط کا آغاز، کتابوں کا آغاز، تمام ضروری کاموں کی ابتدا اسی بسم اللہ کے ساتھ کریں۔ یہاں تک کہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ کہتے ہو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بہرحال یہاں بعض لوگ اس کو پوشیدہ مانتے، بہرحال جو بھی ہم کام کریں گے، کھانا کھائیں گے تو ہم مانا یہی ہوگا میں اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، کوئی کتاب لکھے گا تو مطلب ہوگا میں اللہ کے نام کے ساتھ میں لکھنے لگا ہوں۔ تو بہرحال یہ لفظ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتا ہوں یا کھاتا ہوں یا فلاں کام کرتا ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں ہے سوائے ایک سورت کے، اور وہ سورہ التوبہ ہے۔ لیکن قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس میں یہ بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے، اور وہ سورہ النمل ہے۔ تو سورہ نمل میں بالاتفاق آیت کا جز ہے، صحابہ کے اجماع کے ساتھ اسے فاتحہ اور دوسری سورتوں کے شروع میں لکھا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ سورہ توبہ کے سوا ہر سورت کا جز ہے، ہر سورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کا دوسری سے الگ ہونا اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک آپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوتی تھی۔ تو آگے سورت کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر کتنے لفظ ہیں؟ 4۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اب ان میں سے ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ خزانہ ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، بڑی وسعت ہے اس کے اندر۔ مثلا الحمد، حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حمد کا معنی ہے کسی خوبی کی وجہ سے تعریف، کسی خوبی کی وجہ سے تعریف کرنا۔ اور اس میں جو آیا نا الف لام آیا، جیسے اب ہم سب نے اردو کی کتاب پڑھی ہوگی، اس میں پڑھا ہوگا حمد اور نعت، نظم پڑھتے ہیں نا حمد اور نعت، لیکن اس کے شروع میں الف لام ہے الحمد۔ الحمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں الاستغراق۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جہاز پانی میں غرق ہو گیا، جہاز پانی میں ڈوب گیا، تو الاستغراق کا معنی ہے کہ حمد کے تمام افراد ہیں، یعنی جو تعریف بھی ہے اللہ ہی کی ہے، نہ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کی، نہ کسی مخلوق کی، کیونکہ مخلوق میں اگر تعریف کے لائق کوئی خوبی ہے تو وہ اس اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہے۔ تو لہذا پھر ساری کی ساری حمد کس کی ہوئی؟ اس اللہ کی ہوئی جس نے وہ چیز بنائی ہے۔ مثلا آپ گلاب کا پھول دیکھتے ہیں، گلاب کا پھول سونگھتے ہیں، اس کا رنگ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت لطف آتا ہے، آپ کہتے ہیں کیا پھول ہے۔ اصل میں آپ اس پھول کی تعریف نہیں کر رہے، آپ اس پھول کو بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ جب آپ گلاب کی خوشبو سونگھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ کیا خوشبو ہے، تو آپ اس گلاب کے پھول کی خوشبو کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ آپ اس ذات کی تعریف کر رہے ہیں جس نے گلاب کے پھول میں وہ خوشبو پیدا کی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا دنیا میں جب بھی، جہاں بھی، جو بھی، جس وقت بھی، اور جو تعریف کرے گا، کسی انداز میں تعریف کرے گا، وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی تعریف کر رہا ہے، کیونکہ اس چیز کے اندر وہ خوبی، وہ وصف اللہ رب العالمین کا پیدا کرتا ہے۔
اور پھر اس کے اندر لفظ اللہ، چونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام، اگر آپ سے کوئی پوچھے اللہ کا ذاتی نام کیا ہے تو وہ اللہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے نام ہیں وہ سارے کے سارے صفاتی نام ہیں، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات آ جاتے ہیں، وہ 99 اسماء و صفات بھی جن کا ذکر حدیث میں ہے اور وہ بھی جو ان کے علاوہ ہیں، خواہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں یا ان کا علم صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ ذات گرامی ہے جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی الی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، ماہی اور عاقب بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے اور سید ولد آدم بھی ہے۔ غرض اس میں محمد میں، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اس میں آپ کے تمام نام اور تمام صفاتی نام وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح لفظ اللہ یہ علم ہونے کی وجہ سے، یعنی ذاتی نام ہونے کی وجہ سے تمام اسماء و صفات کا جامع ہے، اس لیے اہل علم فرماتے ہیں الحمدللہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ ساری کی ساری تعریف اللہ کے لیے، اور دلیل کیا ہے کہ وہ ثابت ہے، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی نے کوئی چیز بنائی نہیں، تو لہذا جب اللہ نے ہر چیز بنائی ہے، اللہ نے ہر چیز کے اندر خوبی رکھی ہے جس کو دیکھ کر ہم کرتے ہیں، تو وہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی، یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہ تمام صفات کمال کا جامع ہے اور ہر صفت پر اس کی حمد لازم ہے۔ اور الحمدللہ میں کئی عموم ہے اور ایک خصوص ہے۔ الحمد میں الف لام استغراق کا ہونے کی وجہ سے کئی قسم کا عموم ہے، للہ میں ایک خصوص ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں لام اختصاص کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ حمد کے عموم میں فاعل کا بھی عموم ہے کہ ہر حمد کرنے والا در حقیقت اللہ ہی کی تعریف کرتا ہے، خواہ وہ خود خاص ہے، خواہ وہ خود رب العالمین ہو یا انسان یا جن یا فرشتہ کوئی بھی ہو، جب بھی اللہ تعالیٰ تعریف کرتا وہ بھی اپنی تعریف کرتا ہے، انسان بھی، جن بھی، فرشتے، سب مخلوق میں سے کوئی کرے اللہ کی، وہ حمد کر رہا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ اسی طرح حمد کے عموم میں مکان، جگہ کا بھی عموم ہے، یعنی وہ کسی بھی جگہ میں ہو، زمین میں حمد ہو، آسمان میں حمد ہو، یا ان کے درمیان میں حمد ہو، یا عرش پر حمد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہے۔ اسی طرح زمان کا بھی اس میں عموم ہے، یعنی وہ حمد دن میں ہو یا رات میں ہو، ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا مستقبل میں ہو یا دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، سب کی سب حمد اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ فرمایا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے۔ اسی طرح الحمد میں خود حمد کا بھی عموم ہے، یعنی وہ حمد کسی بھی لفظ کے ساتھ ہو یا کسی بھی زبان میں، بلند آواز سے ہو یا آہستہ، دل سے ہو یا زبان سے یا دوسرے اعضاء کے ساتھ، غرض تعریف کوئی بھی ہو صرف اکیلے اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ کسی دوسرے میں کوئی خوبی یا قابل تعریف بات ہے تو وہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کرتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے اس کی تعریف بدر حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے۔ اور بعض اہل علم نے قرآن مجید کے 4 حصے کیے۔ قرآن مجید کتنے حصے کیے؟ 4۔ ہر حصہ الحمد سے شروع ہوتا ہے، ہر حصہ الحمد سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ رب العالمین سے، یعنی سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور دوسرا حصہ الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور، سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی الحمد سے۔ اور تیسرا حصہ سورہ کاف سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اور چوتھا حصہ سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب یہ جو الحمد ہے، یہ کلمہ اتنا مبارک کلمہ ہے، اتنا اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک جو عظیم کتاب ہے، ہدایت والی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، آخر میں نازل کی گئی ہے اور قیامت تک کے لیے کتاب ہے، اور جو کتاب اللہ کے ہاں انسانوں کی سفارش کرے گی، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یقول الصیام ای رب منعته الطعام والشہوات فشفعنی فیہ
وَيَقُولُ الْقُرْآنُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ فَشَفِّعْنِي فِيهِ فَيُشَفَّعَانِ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور قرآن قیامت کی دن اللہ سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے اللہ، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکا ہے، اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو سونے سے روکا، میں نے اس کو سونے نہیں دیا، تو اے اللہ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ دونوں کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ تو اللہ کی یہ کتاب جس کی اللہ شفاعت قبول فرمائے گا، جو اللہ سے کلام کرے گا، یہ کلام، یہ کتاب، تو اس قرآن کا، اس کتاب کا آغاز اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا؟ الحمدللہ۔ تو یہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب کا آغاز اس سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ کی ابتدا اس سے کرتے تھے، کھانا کھانے کی ابتدا اس سے کرتے تھے، چھینک آنے پر الحمدللہ کہا کرتے تھے، سوتے وقت آپ بستر پر آتے تو دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمیں کافی ہو گیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ تو سوتے وقت کی دعا بھی یہ ہے، اور صبح اٹھتے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے، انسان جاگتا ہے، تو پھر آپ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور پھر حمد اور قبر سے نکلنا، یعنی کہ جب انسان قبروں سے نکلیں گے، روز قیامت جب سور پھونکا جائے، اگر انسان اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اس وقت بھی انسانوں کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہوگی۔ تو قیامت کے دن لوگ قبروں سے اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا یوم یدعوکم فیستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی جنتی حمد کریں گے۔ فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کی ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اور جنت میں جب جنتی گفتگو کیا کریں گے تو اپنی گفتگو کا اختتام بھی وہ اللہ تعالیٰ کی حمد پر کیا کریں گے، جیسا کہ اللہ نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان کی دعا ان جنتوں میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی دعا ان میں سلام ہوگی، اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت میں بھی جائیں اور جنت میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں۔ اب یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ، یہ ایک عظیم الشان حقیقت کا اظہار بھی ہے، کلمہ شکر بھی ہے، اور بہترین مکمل دعا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، میزان کو بھر دیتا ہے۔ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے میزان بھر جائے گا اس سے، اور میزان کتنا بڑا ہے؟ میزان اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان آ جائیں گے، اتنا بڑا میزان۔ تو اس میزان کو بھر دیا جاتا ہے جب انسان کہتا الحمدللہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور تفصیل اس کے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبادت کا اصل مقصود اسے پکارنا اور اس سے مانگنا ہے، جیسا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ انسان کی ہر عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، غرض، زندگی کا ہر لمحہ اس کے حکم کے مطابق غلام بن کر گزارنا، اللہ سے مانگنے ہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ان میں سے بہترین صورت اللہ کی تعریف کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس پر وہ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اور شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازتا ہے، جیسا کہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور ہی تمہیں زیادہ دوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ ہے۔ اب اسی سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے
کہ اگر انسان دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس جائے، کسی سخی کے پاس جائے اور جا کر اس کی تعریف کرے، جیسا کہ پہلے زمانوں میں لوگ بادشاہوں کے دربار میں جاتے تھے، شاعر حضرات، اور قصیدے پڑھا کرتے تھے، اور بادشاہ جب اپنی تعریف سنتا تھا اور پھر اس سے خوش ہوتا تھا تو پھر اس کو اشرفیوں میں تول لیتا تھا۔ تو جب ایک سخی شخص جو مخلوق ہے صرف تعریف سن کر نواز دیتا ہے، صاف لفظوں میں سوال کا انتظار نہیں کرتا، تو رب العالمین جو جواد بھی ہے، ماجد بھی، اپنی حمد پر کیوں نہیں نوازے گا؟ خصوصاً جب اس سے بڑھ کر اپنی تعریف سن کر خوش ہونے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جب اس کی تعریف کی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سے بہت خوش ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو جب کوئی شخص اللہ کے سامنے اللہ کی سب سے زیادہ خوشی والا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے یقیناً خوش ہوگا، اور جب وہ اس سے خوش ہوگا پھر اللہ اس کے دل کی جو مراد ہے، جو اس کے دل میں کوئی خواہش ہے، جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، جو سوال ہے، اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے، تو اللہ بن مانگے اس کو عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کوئی نہیں جسے اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اس لیے اس نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، فرمایا وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کی تعریف کی ہے، تو یہ ہے الحمدللہ۔ تو جب ہم کہیں الحمدللہ، ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر پھر ہم کہیں الحمدللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جب حمد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جب ثنا ہوگی، اللہ تعالیٰ جب خوش ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا، ہمیں عطا کرے گا، اللہ ہمیں شفائیں دے گا، اللہ ہمیں عزتیں دے گا، اللہ ہمیں غلبے دے گا، اللہ ہماری فریادیں سن لے گا، یہ سارا کچھ ہو جائے گا۔ تو اب یہ ایک آیت میں سے ابھی ہم نے صرف 2 لفظ وہ بیان کیے، الحمدللہ، آگے لفظ رب اور پھر ہے العالمین، رب العالمین۔ تو رب کا معنی کیا ہے؟ رب کا معنی سردار، اور ایسا سردار جس کی اطاعت ہوتی ہو، اور ایسا مالک، اور پھر پرورش کرنے والا۔ تو رب کا معنی کیا ہے؟ وہ سردار جس کی اطاعت ہوتی ہو اور مالک ہو اور پرورش کرنے والا ہو، اور پھر ایسا سردار یعنی اس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو، اس سے بڑا سید کوئی نہیں، وہی سب کا مالک ہے۔ تو لہذا اب یہ تینوں باتیں اللہ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہیں کہ اس سے بڑا کوئی سید نہیں، وہی سب کا مالک ہے، اور ہر ایک کو پیدائش سے کمال تک پہنچانے والا اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا بھی وہی ہے، گویا وہ ذات پاک سراپا پرورش ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں جو انسان کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اب انسان کی کوئی ضرورت ہے، اللہ اس کو پورا کرتا ہے، اور کب پورا کرتا ہے؟ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، بلکہ ماں کے پیٹ میں جب انسان ہوتا ہے اسی وقت سے رب کی ربوبیت کا آغاز ہو جاتا ہے، بلکہ جب وہ ماں کے اندر وہ جرثومہ بیضا بن رہا ہوتا ماں کے رحم میں، اور باپ کے صلب میں جب وہ جرثومہ بن رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے ہی بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم اور اذن نہ ہو تو انسان کی اس منی کے اندر وہ ایکس وائی، وہ کروموسومز ہو ہی نہ، وہ جرثومے ہو ہی نہ، تو پھر انسان کی پیدائش کہاں سے ہو جائے؟ یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اللہ مرد عورت میں پیدا کرتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے وہ ملاپ کرتے ہیں، پھر مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں جاتا ہے، پھر وہ دونوں ملتے ہیں، پھر وہ رحم کی دیوار کے ساتھ چپکتا ہے، پھر وہاں سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے، پھر خوراک حاصل کر کے وہ بڑا ہوتا رہتا ہے، 40 دن فرمایا وہ پانی رہتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں میں خون بنتا ہے، پھر اگلے 40 دنوں میں گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ جب یہ 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ فرشتہ آ کر لکھتا ہے اس کا رزق کتنا ہے، یہ کہاں کتنا زندگی اس کی کتنی ہے، یہ کہاں فوت ہوگا، اس کے عمل کیسے ہوں گے، یہ سب لکھتا ہے فرشتہ۔ اور ایک اور حدیث ذہن میں رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں کے رحم میں بچے کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے، اللہ اس رحم مادر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اس رحم پر، ماں کے پیٹ میں اس رحم پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ جو اس کی دیکھ بھال پر اللہ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے۔ یہ ہے رب،
تو اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جو انسان کو پالتا ہے، ماں کے پیٹ میں پالتا ہے، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے باپ کے صلب میں اور ماں کے رحم میں وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ رب ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ ہے کوئی ایسا پالنے والا؟ کوئی ہے ایسا جو ایسی نگہداشت کرنے والا؟ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انسانوں نے، کہ جن کا رب اللہ ہے، انہوں نے رب کو چھوڑ کر، اصل اللہ کو چھوڑ کر، اصل معبود کو چھوڑ کر، انہوں نے غیروں کو، انسانوں کو، جنوں کو، درختوں کو، پتھروں کو، اور انہوں نے معبود بنا لیا ہے، اور اس کے سامنے جھکتے ہیں اور وہاں جا کر نظر نیاز دیتے ہیں۔ کوئی قربانیاں دیتا ہے، کوئی چادر چڑھاتا ہے، کوئی وہاں سے لا کے نمک چاٹتا ہے، کوئی ہاتھ میں کڑا اور چھلا اور دھاگا پہنتا ہے، جب بیمار ہو تو ان کو پکارتے ہیں۔ اب کھاتے رب کا ہے، پیتے رب کا ہے، رب نے انہیں بنایا ہے، رب نے بولنے والی زبان دی ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر وہ کسی اور کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، یہی شرک ہے۔ پھر آگے لفظ العالمین، العالم، عالم یہ جمع ہے، یہ العالمین جمع ہے العالم کی۔ اور اب یہ جو عالم ہے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل ہو، جس کے ذریعے کسی چیز کی پہچان حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں عالم۔ الحمدللہ رب العالمین، العالم کی جمع العالمین۔ تو لہذا اب عالم کسی کہتے ہیں ما یعلم بالشیء، جس کے ساتھ کسی چیز کی پہچان اور علم حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا بنا؟ یہ جو جہان ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو عالم ہے، اس کے ذریعے سے ہم کس کو پہچانے؟ ہم اللہ کو پہچانے، ہم اس جہان کے خالق اور مالک اور رب کو پہچانے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر اور تفکر سے کام لو، تم علم حاصل کرو۔ جب تم علم حاصل کرو گے، تدبر اور تفکر کرو گے، تو پھر تم مشرق سے ابھرتے ہو سورج کو دیکھو گے، اور مغرب سے طلوع ہوتے ہوئے چاند کو دیکھو گے، گردش لیل و نہار کو دیکھو گے، اور پھر موسموں کے بدلنے کو دیکھو گے، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھو گے، اور ان سمندروں کے اندر تلاطم خیز اٹھتی ہوئی موجوں کو دیکھو گے، اور پھر تم زمین سے اگتے ہوئے ان پودوں کو دیکھو گے، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو گے، تم چیونٹی اور مچھر کو دیکھو گے۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی تخلیقات ہیں، تو لہذا یہ تخلیقات اللہ کی ہیں، اللہ نے بنائی ہیں، تو پھر ہے نا کوئی جو یہ نظام ہستی چلا رہا ہے۔ جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ لہذا یہ اسی کا حق ہے کہ ہم اس کے سامنے جھکیں۔ لیکن انسان نے شیطانوں نے انسان کو گمراہ کیا، اور انسان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی، ڈارون کا نظریہ ڈال دیا کہ انسان تو خود بخود پیدا ہوا، یہ تو ایک بڑا دھماکہ ہوا اور خود بخود ہوا، پھر اس سے خود بخود پہاڑ بن گئے، اور یہ صحرا بن گئے، اور یہ دریا بن گئے، اور خود بخود پودے اگائے، اور پھر یہ جو ہے نا مختلف مخلوقات بن گئی، اور انسان بھی پہلے کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ بندر بنا، بندر بنتے 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 آخر کتنے ہزاروں سال کے بعد یہ بن مانس بنا، پھر بن مانس سے پھر ترقی ہوتے 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 بالآخر یہ انسان بن گیا۔ یہ انسان نادان جب یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہو گیا اور خود بخود ہو گیا، یہ دراصل اللہ کے رب ہونے کی نفی کر رہا ہوتا ہے، جبکہ سب چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، اس نظام کو چلانے والا اللہ ہے۔ تو وہ اللہ ہے تو اس اللہ کو تسلیم کرو، اس رب کی ربوبیت کو تسلیم کرو، اس الہ کی الوہیت کو تسلیم کرو، یہ اللہ چاہتا ہے۔ تو لہذا اب دنیا میں مختلف جہان ہے نا، انسان بذات خود 4 جہانوں سے گزرتا ہے۔ نمبر 1 عالم ارواح، اس کی روح وہاں تھی، ایک وہ جہان ہے۔ پھر عالم دنیا جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں، پھر عالم برزخ جہاں پر ہم موت آئے گی، پھر موت کے بعد لوگ ہمیں قبر کے ذریعے سے داخل کرتے ہیں تو ہم عالم برزخ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو قبر کیا ہے؟ وہ ایک دروازہ ہے جس دروازے کے ذریعے سے آپ اس عالم دنیا سے نکلتے ہیں اور عالم برزخ میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ تیسرا جہان ہے۔ اور چوتھا جہان وہ ہے جب قیامت کے دن قبروں سے اللہ نکالے گا، وہ عالم آخرت۔ تو یہ 4 جہان ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، یہ جہان ہے۔ اور پھر دنیا میں مختلف مخلوقات ہیں، ان سب کے جہان الگ الگ ہیں۔ تو جہان کو عالم اس لیے کہتے ہیں، کوئی بھی مخلوق ہو اس کے ذریعے سے خالق کا علم حاصل ہوتا ہے کہ اسے پیدا کرنے والا موجود ہے، یہ خود بخود وجود میں نہیں آ گیا۔ لہذا العالمین یہ جمع کا لفظ آیا گیا،
تو جمع اس لیے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے. مثلا جنوں کا جہان اور ہے، انسانوں کا جہان اور ہے، نباتات کا جہان اور ہے، جماد کا جہان اور ہے، ارض و سما کا جہان اور ہے. یعنی عالم انس، عالم جن، عالم نبات و عالم جماد، عالم ارض و عالم سما وغیرہ، تو یہ سب مختلف جہان ہیں. جیسا کہ ایک شاعر ہے اقبال، اس نے کہا تھا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور شاہین کا جہاں اور. یعنی کہ دو پرندے ہیں، ایک شاہین اور ایک کرگس ہے، دونوں اس فضا میں اڑتے ہیں لیکن دونوں کا جہان الگ الگ ہے. جو سوچ شاہین کی ہے وہ کرگس کی نہیں، جو کرگس کی ہے وہ شاہین کی نہیں، دونوں کا جہان الگ الگ ہے. تو لہذا فرشتوں کا جہان اور ہے، جنوں کا جہان اور ہے، انسانوں کا جہان اور ہے، چوپایوں کا، درندوں کا جہان اور ہے، مچھلیوں کا جہان اور ہے. تو یہ مختلف جہان ہے، اور ہر جہان کے اندر جو بھی مخلوق ہے اس کا خالق اللہ ہے. اور وہ مخلوق اگر زندہ ہے، اس کو پیدا کیا ہے، تو وہ رب کی ربوبیت کی وجہ سے زندہ ہے. اور وہ رب کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو گویا کہ جب ہم سورہ فاتحہ کی اس پہلی آیت کو سمجھ لیتے ہیں، یہ تمام مفاہیم، یہ تمام معانی، یہ تمام عقائد، یہ تمام نظریات، یہ ہمیں صرف ان 4 لفظوں سے حاصل ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. تو پھر یہ ٹھیک کہا گیا کہ الحمدللہ سورہ فاتحہ یہ خلاصہ ہے پورے کے پورے قرآن کا. پورے قرآن میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو تفصیلات موجود ہیں، اگر اس کو ہم مختصر کریں تو پھر سورہ فاتحہ بن جاتی ہے. اور یہ اختصار بھی کسی نبی نے، کسی ولی نے، کسی پیغمبر نے، کسی عالم نے نہیں کیا، بلکہ یہ اختصار بھی خود رب العالمین نے کیا. جس کا ایک کلام ہے، جس کی ایک کتاب ہے، اسی نے خود اس کا اختصار کیا. اور اختصار کر کے پھر اس سورت کو نماز میں پڑھنے کا حکم دیا، اور کسی سورت کو نماز میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا. یہ نہیں کہا کوئی شخص فلاں سورت نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، نہیں، یہ کہا جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. اس کے اندر نقطہ یہی ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ ایک لحاظ سے ہم سارے قرآن کو دہرا لیتے ہیں. جب ہم سورہ فاتحہ سمجھ لیتے ہیں تو ایک لحاظ سے ہم پورے قرآن کو سمجھ لیتے ہیں. اسی لیے اس کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ وہ بنیادی عقائد، وہ بنیادی نظریات، وہ ہمیں راسخ ہو جائیں، وہ ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائیں. تو اس لیے جتنے بھی جہان ہیں، الگ الگ جہان ہیں، غرض اتنے بے حساب جہان ہیں جنہیں رب تعالیٰ کی سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک چیونٹی ہی کی ہزاروں قسمیں ہیں، پرندوں کے بے شمار جہان ہیں، سمندر کی مخلوقات کا شمار ہی نہیں، بے شمار کہکشائیں ہیں، اور ان کے سیارے جن کے مقابلے میں سورج، چاند وغیرہ ایک انگوٹھی کی طرح ہیں. ہر ایک الگ جہان ہے. ان میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا علم کا ذریعہ ہے. رب العالمین ان میں سے ہر ایک کو پیدا کرنے والا، پھر ہر لمحہ اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا اور اسے کمال تک پہنچانے والا ہے. غرض سب تعریف اللہ کے لیے ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے. آگے الحمدللہ کے بعد آگے سورہ فاتحہ میں 4 صفات بیان کی گئی ہیں. کتنی صفات بیان کی گئی ہیں؟ 4 صفات بیان اس کے بعد ہوئی ہیں. الحمد کے بعد 4 صفات. پہلی صفت تو ہے رب العالمین ہی. یہ قرآن کے بنیادی مضامین میں سے توحید کے علاوہ وعدہ اور وعید دونوں اس کے اندر موجود ہیں کہ پرورش کرنے والا خوش ہو کر نوازتا ہے تو ناراض ہو کر وہ محروم بھی کر سکتا ہے. یعنی جو اللہ دے سکتا ہے وہی اللہ لے بھی سکتا ہے. چونکہ جس نے دیا ہے دینے کے اختیار رکھتا ہے، وہ لینے کے اختیار بھی رکھتا ہے. اس کے بعد دوسری آیت شروع ہو جاتی ہے الرحمن الرحیم. تو یہ دوسری اور تیسری صفت ہے. جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی بے حد و حساب نعمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں ہے. جب تک رحمت نہ ہو اس وقت تک ربوبیت ہو ہی نہیں سکتی. مثلا ماں ہے، ماں بچے کو پالتی ہے، لیکن ماں کے دل میں بچے کی محبت ہی نہ ہو، بچے کے لیے رحمت ہی نہ ہو تو ماں بچے کو پال لے گی؟ جن ماؤں کے دل میں بچوں کے لیے رحمت نہیں ہوتی وہ مائیں بچوں کو جننے کے بعد کوڑے دان میں پھینک آتی ہیں. کیا دنیا میں ایسے ادارے نہیں بنے ہوئے؟ پاکستان میں تو ایک ایدھی کا ادارہ ہے، انہوں نے مختلف ہسپتالوں، مختلف جگہوں، شہروں میں پنگھوڑے رکھے ہوئے.
تو کتنی عورتیں ہوتی ہیں جو بچے کو پیدا کرتی ہیں اور پیدا کرنے کے بعد اس کو کوڑے میں یا اس پنگھوڑے میں ڈال آتی ہیں اور وہاں سے وہ لوگ اٹھا کر اس کو لے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب جب ماں کے دل میں رحم نہ ہو تو پھر ماں اپنے بدن سے جدا ہوئے اس لوتھڑے کو، اس بچے کو نہیں پالتی ہے، اور جس ماں کے دل میں رحم ہو وہ اس کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے رکھتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی گندگی اور غلاظت کو صاف کرتی ہے، ساری رات جاگ کے گزارتی ہے۔ ماں جب اس کا بچہ چھوٹا ہو کبھی بھی گہری نیند نہیں سوتی، بلکہ وہ ایسے سوتی ہے کہ بچہ تھوڑی سی آں اوں کرے، تھوڑی سی حرکت کرے، فوراً جاگتی ہے۔ بچہ رو رہا ہو، ماں سارے کام چھوڑ چھاڑ کے واپس آ جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے رحمت۔ تو رحمت کے بغیر، رحم کے بغیر پرورش ہو ہی نہیں سکتی، ربوبیت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو جو اللہ اس سارے جہان کو اور جہان کی ساری مخلوقات کو اور اتنے ارب ہا انسانوں کو پال رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے وہ جتنا بڑا رب ہے، جتنا بڑا الہ ہے، جتنا بڑا خالق و مالک ہے، وہ اتنا ہی بڑا رحمان اور رحیم ہے، اس کے اندر رحم بھی سب سے زیادہ ہے۔ تو جب سارے جہانوں کی ربوبیت کا ذکر ہوا تو ساتھ ہی اللہ کی بے حد و حساب رحمت کا ذکر ہوا، کیونکہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں رحم میں سے مبالغے کے صیغے، یعنی دونوں کا بہت زیادہ معنی ہوا کہ وہ بہت زیادہ رحم والا۔ رحمان اور رحیم دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ بہت زیادہ رحم والا۔ تو لہذا اللہ جتنا بڑا مہربان ہے اس سے زیادہ کوئی رحمت والا نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور 100 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ وہ تقسیم کر دیا مخلوق میں اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے۔ اب دنیا میں کوئی چیز ایک دوسری سے جب رحم کرتی ہے، ماں بیٹے کے ساتھ کرتی ہے، چڑیا اپنے بچے کے ساتھ کرتی ہے، مرغی اپنے چودے کے ساتھ کرتی ہے، شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے، فاختہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے۔ دنیا میں جو بھی رحم کر رہا ہے، دنیا میں اس وقت 7 ارب انسان ہیں، تو 7 ارب انسان، ان کو کچھ نہ کچھ جو رحم کا حصہ ملا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جو رحم کرتا ہے وہ اس اللہ کے ایک حصے میں سے اس کو ملا ہے۔ اب اس کے علاوہ سمندر کی مچھلیاں الگ ہیں اور پرندے الگ ہیں، درندے الگ ہیں، فرشتے الگ ہیں، یہ سب الگ الگ ہیں۔ تو اب حساب لگائیے، ایک رحمت کا حصہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اگر میں کہوں کہ کوئی بتا سکتا ہے کہ ماں کے دل میں بچے کے لیے کتنی رحمت ہوتی ہے، کتنی مہربان ہوتی ہے، تو لوگ تشبیہ دیتے ہیں کہ ماں کی محبت بچے کے لیے وہ صحرا کے ریت سے زیادہ ہے، سمندر کے پانی سے زیادہ ہے، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، تو جب ایک رحمت کے حصے میں سے ساری مخلوق کو ایک حصہ ملا اور اس میں سے ایک ماں کو حصہ ملا، اور ماں کے دل میں وہ جو رحم ہے وہ حصہ کسی کے آج تک احاطہ شمار میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین کے پاس کتنے حصے رحمت کے؟ 99 حصے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان رحمتی غلبت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر حاوی آ گئی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ گویا رحمان کا معنی وہ ذات ہے جس میں بہت ہی زیادہ رحمت ہے، جو بے حد و حساب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا فرمائی تو اس کتاب میں لکھ دیا جو اس کے پاس عرش پر ہے، جس کو ہم لوح محفوظ کہتے ہیں، اس میں لکھ دیا بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا بیان، یہ تو جتنا ہم اس کو بیان کرتے چلے جائیں گے یہ کم ہونے کا نام نہیں لے گا، اس کے تو اور خزانے کھلتے جاتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے پیاز کا ایک پرت ہے، اوپر والا اتارو نیچے سے اور آ جاتا ہے، پھر اور اتارو تو اور آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کے پرت ہیں جن کے اندر یہ کائنات کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے، اس کو لپیٹا ہوا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے تو ہر انسان اور ہر چیز میں رحمت ہی رحمت ہے۔ انسان زندہ ہے تو رحمت ہے، انسان کا سانس داخل ہوتا ہے تو رحمت ہے، باہر نکلتا ہے تو رحمت ہے، کھانا کھاتا ہے یہ رحمت ہے، پیٹ میں جا کے ہضم ہوتا ہے تو یہ رحمت ہے، پھر اس کے بعد اس کا اخراج ہوتا ہے تو یہ رحمت ہے، اس کی غذا بنتی ہے، خون بنتا ہے تو یہ رحمت ہے، آنکھ جو جھپکتی ہے بند ہوتی ہے یہ بھی رحمت ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے دوبارہ یہ بھی رحمت ہے۔ چونکہ یہ آنکھ کا بند ہونا یہ رحمت ہے اور یہ آنکھ کا کھلنا بھی رحمت ہے۔ میں نے کئی ایسے مریض دیکھے، مجھے بتایا گیا
کہ سر اس کی آنکھ تو ٹھیک ہے، نظر تو آتا ہے، لیکن یہ جو آنکھ کی پتلی ہے نا، یہ آنکھ کے اوپر جو یہ کھال ہے، اب یہ حرکت نہیں کرتی. تو اس کا مطلب اب وہ حرکت نہیں کر رہی. کیوں نہیں کر رہی؟ کہ اب اس کو اللہ کی طرف سے حرکت کرنے کا حکم نہیں ہے. تو لہذا آنکھ کا کھلنا اور بند ہونا یہ بھی رحمت ہے، دل کا دھڑکنا یہ بھی رحمت ہے، دل کا خون کو پمپ کرنا یہ بھی رحمت ہے. تو ہم دیکھیں گے تو ہمارے اوپر نیچے دائیں بائیں ظاہر باطن ہر جگہ رحمت ہی رحمت ہے. کاش کہ اللہ ہمیں وہ دیدہ بینا دے دے، ہمیں وہ بصیرت والی آنکھ دے دے، شکر والا ہمیں دل لے دے اور سمجھنے والی عقل دے دے کہ ہم اللہ رب العالمین کی صحیح حقیقی معرفت اور پہچان حاصل کر سکیں. چونکہ وہ سب سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ ہم اس کی ذات کا علم حاصل کریں، ادراک حاصل کریں، معرفت حاصل کریں، اور پھر ہم جان پہچان کر کے پھر اس کے سامنے جھکیں، عاجزی کریں، بے بسی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے جھک جائیں. یہ اس مالک کا حق ہے ہم پر، اور اگر ہم یہ کر پائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی. تو اللہ تعالی ہمیں یہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آگے ہے مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. لیکن کیا کریں، وقت کی رفتار رکتی نہیں، تھمتی نہیں، گھڑی گھوم رہی ہے اور ابھی تو ہم بہت دور ہیں. لیکن سورہ فاتحہ کو ہم اسی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر جو معارف ہے، سورہ فاتحہ کے اندر جو اسرار ہے، سورہ فاتحہ کے اندر جو عظمت ہے، اللہ کی کبریائی ہے، تو یہ ہم سمجھ سکیں. تو انشاءاللہ الرحمن اس کو تو ہم اسی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، اور پھر آگے تھوڑا ہم جلدی گزریں گے. اسی لیے دورہ جو ہے رمضان سے چند دن پہلے شروع کیا گیا ہے. تو سورہ فاتحہ کو ذرا ایک ایک لفظ کر کے ہم سمجھ لیں گے، باقی آگے ہم انشاءاللہ تھوڑا اختصار کے ساتھ گزر جائیں گے. تو اب آپ سب لوگوں سے ایک میں گزارش کرنا چاہوں گا، امید ہے آپ میری اس گزارش کو سنیں گے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے دورہ قرآن کا چل رہا ہے، اس کو نا بالکل صدق نیت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ اس کو آپ سنیں. اور اب یہ جو دورہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے آپ کے دل کی اور ذہن کی اور بدن کی اور معاملات کی اور عقائد کی کیفیت کیا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں. اور پھر جب ہم پورے قرآن سے ایک دفعہ گزر جائیں گے، پورے قرآن کا ہم مطالعہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد ہماری کیفیت کیا ہوگی، تو یہ آپ نے جائزہ لینا ہے. اگر تو آپ کے اندر کوئی بدلاؤ آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم صحیح ٹریک پر چل رہے ہیں. اور اگر ایسا کچھ نہ ہو، جو میری خواہشات اب ہیں وہ پورا قرآن سننے کے بعد وہی ہوں، جو میری زندگی ہے، طور طریقے ہیں، خواہشات ہیں، پسند ناپسند ہے، اگر وہ بالکل وہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ میں اللہ کے مقبول بندوں میں نہیں ہوا، مجھے نہیں چنا گیا، مجھے نہیں لیا گیا، میرے اندر وہ ادا پیدا نہیں ہوئی ہے. اور یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ اللہ ہم میں سے چنے لوگوں کو اور میرا انتخاب نہ کرے، اللہ ہم میں سے پسند کرے لوگوں کو اور اللہ مجھے پسند نہ کرے، اور مجھے چھانٹ کے اللہ الگ کر دے، مجھے نکال دے، تو یہ میری بڑی محرومی ہے. تو اس لیے آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو، اشکال ہو، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آتی ہو، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے وہ نوٹ کر لیں، تو آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کا جواب دیں گے. تو ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 032149442220. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، تو اس پر یہ دورہ قرآن کی جو کلاسز ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم وہاں اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس طرح کے بہت سارے اصلاحی جو موضوعات ہیں ان پر سیر حاصل بحث کی ہے ہم نے. اور اللہ تعالی ہمارا بیان کرنا قبول فرمائے، آپ لوگوں کا سننا. تو اس چینل کو بھی آپ ضرور دیکھیں. تو چینل کس نام سے ہے؟ چینل ہمارا نام ہے کہف اسٹوڈیو TIT82 بائی پروفیسر طاہر اسلام طاہر. دوبارہ دہرا رہا ہوں، کہف KAHFF کہف اسٹوڈیو، آگے ٹی بھی بڑا، آئی بھی بڑا، پھر ٹی بڑا، اور آگے ہے 82 8
2 یعنی 82. تو یہ ہو گیا کہف اسٹوڈیو TIT 82 بائے پروفیسر طاہر اسلام طاہر. اگر پروفیسر طاہر اسلام طاہر لکھ دیں گے پھر بھی انشاءاللہ آ جائے گا. تو وہاں پر یہ سارے ہمارے بیانات اس طرح کے موجود ہیں, تو آپ ان کو خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی وہ بھیجیں. انشاءاللہ خالص قرآن و سنت کی بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بہنیں نمبر پوچھ رہی ہیں, دوبارہ میں نمبر لکھواتا ہوں, آپ نوٹ کر لیں. 0 ہاں جی یہ بالکل کہف اسٹوڈیو TIT 82 بائے پروفیسر, یہ بالکل صحیح لکھا ہے جی کسی بہن نے, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے, بارک اللہ لکم. ہاں جی نمبر بھی یہ آ گیا 032149442220. تو یہی نمبر ہے. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرما. اے اللہ قرآن کی برکت سے ہماری دنیا کو اچھا کر دے, آخرت کو اچھا کر دے. اے اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے. اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. اللہم انا نعوذ بک من عذاب النار. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.